کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اینڈ سیکنڈلی پاکستان کی معیشت میں زراعت کا موجودہ حصہ کتنا ہے اور یہ کتنا امپورٹنس کی حامل ہے؟ تو چینی میں سمجھتا ہوں کہ شوگر کین ہمارے پاس ایکسیلنٹ کراپ ہے اس سال، بہترین ہے، اینف ہے کہ پچھلے سال 4,000 روپے گندم 2,000 روپے گندم کا ریٹ تھا، اس دفعہ 4,000 تک مطلب جو ہے ایکسپیکٹڈ 3,500 روپے ابھی بتایا ہے انہوں نے۔ کبھی ٹماٹر جو ہے وہ 800 روپے کلو ہوتا ہے، کبھی 80 روپے کلو ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، یہاں سے اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا، ہم جتنا مرضی نکال لیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زرعی پوڈ کاسٹ رابطہ ایپیسوڈ 1 میں۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے زراعت، اور دیہی علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو کاروبار، روزگار کے مواقع، برآمدات اور پاکستان کی معیشت میں ایک اہم حصہ ہے زراعت کا۔ پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اس سے وابستہ بھی ہے، لیکن کچھ موجودہ جس طرح سے پالیسیز ہیں جن کو ناقص پالیسی بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ زرعی ماہرین ہمارے کہتے ہیں، وہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے زراعت اور زراعت سے وابستہ لوگوں کے لیے مشکلات ایک چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت کس طرح سے اہم کردار ادا کرتی ہے، پاکستان کی معیشت میں زراعت کا کتنا حصہ ہے اور کتنا لوگ اس سے وابستہ ہیں، اور وہ ایسی کون سی فصلیں ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ معیشت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور آج اس پہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں زرعی ماہر انور رشید صاحب، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں ہی کہا ہے کہ زراعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کی معیشت کو لے کے چلنے میں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اینڈ سیکنڈلی پاکستان کی معیشت میں زراعت کا موجودہ حصہ کتنا ہے اور یہ کتنا امپورٹنس کی حامل ہے؟ بہت شکریہ جی، بڑی اچھی پوڈ کاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس میں جی ڈی پی کے اندر پاکستان میں تقریباً 23-24% اس کا شیئر ہے، اور لیبر کو اگر آپ دیکھیں تو لیبر بھی تقریباً 40% جو دیہی علاقے کی لیبر ہے اس کا تعلق بھی ہماری معیشت کے ساتھ ہے۔ تو اس میں اس کا جو معاشی استحکام ہے اس کا یہ بنیادی ستون جو ہے یہ ایگریکلچر ہی ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ زراعت کن بنیادی شعبوں پر مشتمل ہے اور یہ شعبے ملک کی کردار میں کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر شعبوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جتنی بھی پاکستان کے اندر کراپس لگ رہی ہیں، فصلات لگ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری، اور لائیو سٹاک کا بڑا اس کے اندر اہم کردار ہے۔ پھر اس کے بعد باغبانی ہے، فشریز کا جو ہے وہ اس میں کافی حصہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں جو ہماری فصلات ہیں اس کے اندر کاٹن ہے، چاول ہے، یہ ایکسپورٹ میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے، فشریز کے اندر بھی ہے۔ پھر یہ جو ہماری لائیو سٹاک ہے اس کے اندر 2024 کے اندر پاکستان سے تقریباً 35 لاکھ کے جی جو ہے وہ بیف جو ہے وہ باہر بھی گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان میں فصلات میں، لائیو سٹاک کے اندر۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی زراعت میں کون کون سی ایسی فصلیں ہیں جو معیشت میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں، اور ابھی ہم نے درآمدات کا بھی ذکر کیا ہے، آپ نے ابھی بتایا کہ فشریز کے حوالے سے کون کون سی ایسی فصلیں ہیں جو پاکستان کو زراعت کے حوالے سے نمایاں ان کا نام بناتی ہیں؟ اگر دیکھیں تو اس میں فصلات میں خاص طور پہ چاول ہے۔ چاول کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے 2024 کے اندر تقریباً کوئی $4 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے۔ تو جو پاکستان کا چاول ہے پوری دنیا کے اندر اس کا جو اروما ہے، خوشبو ہے، ایسا چاول آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو دوسرا جو ہے وہ کپاس ہے، برآمدات کے اندر کپاس میں بھی ہمارا بڑا اہم کردار ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ گنا ہے، گندم ہے، یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے اندر اس کا بڑا اہم کردار ہے کہ پوری پاکستان کے اندر، پوری ایشیا کے اندر سب سے زیادہ گندم جو ہے وہ استعمال بھی ہوتی ہے۔ تو فوڈ سیکیورٹی میں گندم اور چاول بھی اس میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ
پاکستان میں ابھی ہم نے گندم کا ذکر کیا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں جس طرح سے گندم کو لے کے کسان بڑے پریشان ہیں اور اس وقت ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ جو پالیسیز حکومت اپنا رہی ہے کسانوں کو لے کے، زراعت کو لے کے، کیا یہ ٹھیک ہے یا ان میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اس میں اگر آپ نے جیسے گندم کی بات کی ہے، میرا خیال ہے لاسٹ ایئر یہ تھوڑا سا پرابلم آیا ہے، تو اس سال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے سال سے بہت بہتری ہے اس سال۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ ابھی اس میں اور زیادہ گنجائش ہے بہتری کی، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس نے کافی اس کے اندر دیکھیں کسان کارڈ اس سال انہوں نے بنائے، ٹریکٹرز پہ اسکیمز دیں، ابھی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے لوننگ بہت زیادہ کی ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ اپنا آسان اقساط پہ آسان طریقے سے وہ اپنی فرٹیلائزر خرید سکتا ہے، اپنا بیج خرید سکتا ہے، پیسٹی سائڈ خرید سکتا ہے۔ پھر اس سال انہوں نے کسان سہولت سینٹر کے نام سے یہاں پہ بنائے تاکہ کاشتکار کو ارزاں نرخوں پہ یہ چیزیں مل سکیں۔ ابھی لیٹسٹ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایگری مال کے نام سے یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کاشتکار کو آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اقدامات کرنے سے وہ کسانوں کا جو حوصلہ ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ پچھلے 3 سے 4 سالوں سے گندم کی جو پیداوار کی قیمت ہے ان کو وہ نہیں مل رہی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس بار تو کسان گندم اگا ہی نہیں رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ پنجاب حکومت جو ہے وہ گندم اگاؤ کے نام سے، زیادہ اگاؤ کے نام سے ایک انہوں نے مہم کی بھی سٹارٹنگ کی، اور خاص طور پہ ملتان میں بھی اس کی وہ کی گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے سے جو کسانوں کا حوصلہ ہے وہ زیادہ بلند ہوگا، بجائے اس کے کہ کوئی دیر پا اور کوئی زیادہ افیکٹو پالیسیز نافذ کر دی جائیں؟ جسٹ لائک مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دوسرا ٹیکنالوجی کی اس وقت ضرورت ہے اس شعبے میں۔ جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے۔ دیکھیں اس میں جو گندم کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کوئی فوڈ سیکیورٹی کے اندر جیسے پاکستان کی آبادی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں کی شارٹیج نہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس میں کافی انوالو ہے، اور اس کے اندر ایکیڈیمیا، ریسرچرز، پرائیویٹ ادارے یہ مل جل کے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال گندم کی پیداوار بھی اچھی ہوگی اور اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ ایک چیز جو میں اس کی رابطہ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ پرائسز کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو پرائسز میں جو گورنمنٹ کا اور گروورز کا اور درمیان میں جو مڈل مین ہے ان کا جو کردار ہے مڈل مین کا، اس کو ذرا کم کر کے اگر گورنمنٹ خود خریدتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ 2025 کے لیے انہوں نے 25-26 کے لیے سپورٹ پرائس بھی اس سال 3500 روپیہ پر 40 kg جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال بہتری آئے گی۔ ویل ہوپ فار دا بیسٹ۔ اچھا یہ بتائیے کہ زرعی پیداوار میں کون کون سی ایسی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، ہر کوئی ٹیکنالوجی کو اپنا رہا ہے، ایون کہ زرعی شعبے میں بھی، لیکن پاکستان کے جو کسان ہیں وہ فی الحال تھوڑا پیچھے ہیں، بیک پہ ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں زرعی جو شعبہ ہے اس میں کون کون سی ٹیکنالوجیز کو ضرورت ہے جن کو اپنا کر ہم اس کی پیداوار کو زیادہ مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی ہم لوگ اور پرائیویٹ ادارے بھی، گورنمنٹ بھی اس میں کافی انوالو ہو رہی ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ ڈرپ اریگیشن ہے، پھر سپرنکلر اریگیشن ہے، پھر ڈرون کی ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے کہ مختلف کمپنیز اس میں انوالو ہوئی ہیں، لیکن سن کراپ گروپ بھی اس کے اندر انٹر ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں تاکہ لوگوں کا پریسیجن ایگریکلچر کے پیچھے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کا اسپرے کا طریقہ کار بھی اچھا ہو، اچھے بیج ہائیبرڈس جو ہیں وہ ہمارے ہاں آئیں۔ ایکیڈیمیا، پرائیویٹ سیکٹر اور ڈیلرز اور جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان سب کو مل کے اگر ہم یہ ٹیکنالوجیز پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ
आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर को बहुत आगे लेके जाएगी। एग्जैक्टली अभी आपने बात की बीजों की, हाइब्रिड बीजों की, लेकिन इस वक्त किसानों को एक और मसला भी दरपेश है और वो है जैली पेस्टिसाइड, जिनमें बीज भी उनमें शामिल हैं कि किसान अपनी पूरी कोशिश करते हैं अच्छा सा अच्छा बीज खरीदने की, वो मार्केट में जाते हैं, लेकिन जब वो लगाते हैं तो उनको वो फसल वैसी नहीं मिल पाती जिसकी वो उम्मीद कर रहे होते हैं। तो इन जैली पेस्टिसाइड और इन बीजों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? अभी देखें गवर्नमेंट भी इसके काफ़ी पीछे है। मैं समझता हूँ कि अब वो जो पुराना 15-20 साल पहले वाली चीज़ें थी कि जी जाली अद्वियात आ रही हैं, बीज जाली आ रहे हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अभी पेस्टिसाइड भी बिल्कुल सही आ रही हैं, बीज भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं। सन क्रॉप जैसे लाइक सन क्रॉप ने भी बाहर से मंगवाए हैं। असल मसला जो है ना वो ये है कि क्लाइमेट चेंज है, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत होगी। क्लाइमेट चेंज जो है वो देखें पाकिस्तान के अंदर भी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी बहुत कम हो जाती है, कभी कोहरा ज़्यादा पड़ जाता है, कभी बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं। अभी आपने देखा है कभी फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके हिसाब से हमें इदारों को इन चीज़ों को सारा देखना चाहिए कि कौन से बीज ऐसे हैं जो यहाँ और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन दे सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हम लोगों को बताएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और हम उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल भी लेंगे, डिफेंड भी कर सकेंगे। जी। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान की ज़री एक्सपोर्ट किन चीज़ों पर मुश्तमिल है और आलमी मंडी में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? देखें एक्सपोर्ट के लिहाज से पाकिस्तान में जैसे मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया है कि राइस जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी राइस की हो रही है और राइस का जो हमारे पाकिस्तान में जो एरोमा है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है और बहुत अच्छी हमारी पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी मार्केट्स हमारे पास हैं। जैसे मैंने बताया तकरीबन $4 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है 2024 में। उसके अलावा देखें रॉ मटेरियल में कॉटन हमारे पास होती है, कॉटन की बहुत ज़्यादा हमारी बरामदात होती हैं। फिर हमारे पास आम है, मैंगोज़, जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 60-70 मिलियन डॉलर्स का और हमारे पास एक्सपोर्ट हुआ है। तो नई नई मार्केट्स हमारा US, UK और ये जितनी खलीजी रियासतें हैं यहाँ पे आम और किन्नों की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हुई है। तकरीबन 2024 के अंदर 1,25,000 टन किन्नों जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है और जो किन्नों की क्वालिटी हमारा ये सरगोदा और खुचाब इन इलाकों के अंदर जो टेस्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि चावल, कपास, किन्नों, गंदम और अभी नई मार्केट जो है वो सीसमम की तेल की निकली है जो ईरान के साथ हमारे उनके साथ काफ़ी उसके सौदे हो रहे हैं। तो ये सारी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा ये बताइए कि ये तो वो चीज़ें हैं जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ज़री शोबे में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजीज़ को लेके या ज़री पैदावार के हवाले से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? इंपोर्ट पे इस साल क्या हर साल ही मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारी चीज़ें जो हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड में अरबों रुपए की पेस्टिसाइड हर साल इंपोर्ट होती हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, डिफरेंट किस्म की फंजीसाइड हर चीज़ उसमें वो होती है। फिर हम मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, अभी जो ग्रीन ट्रैक्टर्स हमारी गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी पे दे रही है तो वो हमने सारे इंपोर्ट किए हैं। ड्रोन्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारे चाइना से बाहर से आ रहे हैं। फिर जो दूसरी मशीनरी है ख़ास तौर से ज़मीन में जो ट्रैक्टर्स हैं या और जो ज़मीन के हल कृषि करने के लिए चीज़ें हैं, जो हमारे हार्वेस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। बहुत पैसा अभी भी हम इस चीज़ पे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हम हमेशा से ये सुनते और कहते आए हैं, उसके बावजूद चीनी की सिचुएशन आपके सामने, हम चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं जो ज़री शोबे से वाबस्ता होने के बावजूद बरह रास्त उसका ताल्लुक़ हमारी ग़िज़ा से भी है।
زرعی ڈپارٹمنٹ میں ایسی کون کون سی خامیاں ہیں کہ ہماری آبادی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی اور ہم باہر سے یہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. جیسے فوڈ سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے, تو فوڈ سیکیورٹی کے اندر دیکھیں یہ تھوڑا سا ہمیں گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل جل کے یہ سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو درمیان میں مڈل مین ہیں ان کو درمیان سے نکالنے کی ضرورت ہے, تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیسہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے, کھانے پینے والی چیزوں کے لیے ہم باہر سے لگاتے ہیں. تو یہ ابھی چینی کی آپ نے بات کی ہے, تو چینی میں سمجھتا ہوں کہ شوگر کین ہمارے پاس ایکسیلنٹ کراپ ہے اس سال, بہترین ہے, اینف ہے, اور اس کی جو ابھی کرشنگ کا سیزن ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں بھی انہوں نے آہستہ آہستہ 20 نومبر کی ڈیٹ تک لے گئے ہیں اس کو. ایون کہ گورنمنٹ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جو بھی یہ کریشنگ نہیں کر رہا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. 10 لاکھ روپیہ پر ڈے کے حساب سے ان کو جرمانہ بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے لیٹ کیا ہے. اور چینی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. بس یہ تھوڑا بہت کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز اس میں ایسی ہیں کہ یہ پھر اس وقت ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہو جائے گا. ابھی چینی کا ریٹ دیکھ لیں تو مارکیٹ میں ابھی ہمیں مارکیٹنگ کے کام پہ گروورز کا اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال 4,000 روپے گندم 2,000 روپے گندم کا ریٹ تھا, اس دفعہ 4,000 تک مطلب جو ہے ایکسپیکٹڈ 3,500 روپے ابھی بتایا ہے انہوں نے. کبھی ٹماٹر جو ہے وہ 800 روپے کلو ہوتا ہے, کبھی 80 روپے کلو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں گورنمنٹ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے پاس وافر ہے وہ ہم آگے بیچ بھی سکیں, اس کو کچھ سٹور کر سکیں, اس کی کوئی ایسی انڈسٹری جو ہے اس کو ویلیو ایڈیشن میں لے جائیں. اگر ٹماٹر زیادہ ہو گیا تو ایسی ہمارے پاس انڈسٹری ہو کہ ہم اپنی کیچپ بنائیں, پھر وہ کیچپ میں سے یا کوئی اور چیزیں ایسی ہم ڈرائیز ٹمیٹوز بنا سکتے ہیں, اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں ہمیں انوالو ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایگریکلچر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ سونے کی چڑیا ہے. یہاں سے اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا, ہم جتنا مرضی نکال لیں. لیکن وہی لیک آف پالیسیز. لاسٹ میں آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گی کہ آنے والے برسوں میں پاکستان کی زرعی معیشت کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں بہت بڑے چیلنجز جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں ہوں گے. عرصہ 35 سال سے میں اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا آنے والے دنوں میں. دیکھیں کبھی بارشیں نہیں ہو رہی, اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ وہ بتا رہے ہیں کہ 300 ڈیز کا ہم پلان تیار کر رہے ہیں, اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر آگے فلڈز آ جاتے ہیں, فلڈز کے پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں. ہماری ایگریکلچر میں بہت سارے ابھی بھی ایسے ایریاز پڑے ہیں جہاں گندم کاشت نہیں ہو سکتی. یہ پرابلمز ہیں کلائمیٹ چینج کے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کبھی بہت زیادہ گرمی, کبھی بہت زیادہ سردی, کبھی پانی نہیں ہے, کبھی پانی بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, ہمیں ایسی ورائٹیز لانی ہوں گی, ہمیں ایسی کراپس پہ جانا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں. اور ایک چیز جو مجھے اور زیادہ تھریٹ نظر آ رہا ہے وہ ہے اربنائزیشن کا. آپ یہ دیکھ لیں کہ آنے والے دنوں میں کہیں بڑی بڑی کالونیز بن رہی ہیں, کہیں انڈسٹریز اتنی زیادہ لگ رہی ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے. جو ہمارا یہ ایریا ہے جہاں پہ ہم نے اپنے چاول, اپنی گندم, اپنے ویجیٹیبلز, فروٹس اگانے ہیں, وہاں پہ یہ اربنائزیشن ہوتی جا رہی ہے. زرعی زمین جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور ہماری پاپولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور پروڈکشن اس حساب سے ہماری نہیں بڑھ رہی بلکہ الٹی کم ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے. تیسرا چیلنج جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ابھی بھی ذمہ دار جو ہیں دیہی علاقوں کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دادا جی ایسے کرتے تھے, ہمارے وہ کرتے تھے. وہ نیو ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی پرچیزنگ پاور ہماری لو ہے. تو بہت ساری کمپنیز اس چیز میں آ رہی ہیں کہ ہم سروس پرووائڈڈ کمپنی بنیں.
सर्विस प्रोवाइडेड में फिर वो उनको हार्वेस्टर भी रेंट पे प्रोवाइड करेंगे, उनको ड्रोन्स भी प्रोवाइड करेंगे, उनको ये ट्रैक्टर भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं फिर आगे जाके काम आएंगी। आखिरी चीज़ जो उसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारी रिसर्च पे पाकिस्तान के अंदर बहुत कम पैसा यूज़ हो रहा है। सही। और ये रिसर्च की जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसमें और ज़्यादा बेहतरी ला सकें और पानी की कमी के लिए हम वो पिवट सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, लोगों तक पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह हम इसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, जिस तरह से अभी अनवर रशीद साहब कह रहे थे कि इस वक्त अर्बनाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेके। ये थी आज की हमारी फर्स्ट एपिसोड राब्ता की ज़री पॉडकास्ट में। अभी के लिए हमारे पास टाइम ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी नए मेहमान के साथ नए टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर होंगे और पाकिस्तान में ज़राअत इस वक्त किस तरह से काम कर रही है और ज़राअत का जो डिपार्टमेंट है, नेग्लिजेंस किस तरह से हो रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।